آج کل لائیو فیڈز کا دور ہے اور ہم ہر واقعے کو بہت قریب سے محسوس کرتے ہیں، لیکن کیا ہو اگر کوئی لائیو فیڈ سیدھا سیدھا خوف نشر کر دے؟ حال ہی میں ناسا کی ایک آڈیو نے بالکل یہی کیا، جس نے انٹرنیٹ پر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ایسا لگا جیسے ہم خلا میں ایک خوفناک حادثہ بالکل لائیو سن رہے ہوں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس معاملے کی اصل حقیقت کیا تھی۔ کہانی شروع ہوئی اس ایک جملے سے جو ناسا کے لائیو فیڈ پر سنائی دیا، جلدی کرو اور کمانڈر کو اس کے سوٹ میں واپس لاؤ۔ یہ جملہ اتنا پریشان کن تھا کہ اس نے سننے والوں کے دل دہلا دیے۔ اور یہ آواز کہاں سے رہی تھی؟ یہ آ رہی تھی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن یعنی ISS کے آفیشیل یوٹیوب چینل سے، جو ہر وقت لائیو رہتا ہے۔ اب چونکہ یہ ایک سرکاری ذریعہ تھا تو ظاہر ہے لوگوں نے فوراً اسے سچ مان لیا۔ سب کو لگا کہ وہ ایک حقیقی خلائی ایمرجنسی سن رہے ہیں۔ تو آئیے اس معاملے کے پہلے حصے کو دیکھتے ہیں۔ کیا خلا میں واقعی کوئی ایمرجنسی تھی؟ اور دنیا بھر میں جو ہزاروں لوگ اس فیڈ کو سن رہے تھے، انہوں نے آخر اس کا کیا مطلب سمجھا؟ بات صرف اس ایک جملے پر ختم نہیں ہوئی، ارے پوری کی پوری گفتگو ہی خوفناک تھی۔ پس منظر میں ایک آواز بار بار کہہ رہی تھی آکسیجن آکسیجن آکسیجن، پھر ایسی ہدایات دی جا رہی تھی جیسے اس کی نبض چیک کرو اور اس کا وائزر فوراً بند کرو۔ یہ سب سن کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خلاباز زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ تو یہ سارے جملے سن کر انٹرنیٹ پر جو ماہرین اور عام لوگ تھے وہ فوراً ایک نتیجے پر پہنچے کہ خلاباز کو ڈی کمپریشن سکنس ہو گئی ہے۔ اب یہ ہے کیا چیز؟ یہ ایک انتہائی خطرناک حالت ہے جو خلا میں پیش آ سکتی ہے اگر کسی خلاباز کے سوٹ میں کوئی مسئلہ ہو جائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی یہ آڈیو کلپس بغیر کسی سیاق و سباق کے سوشل میڈیا پر پھیلے، انٹرنیٹ پر ایک دم سے خوف و ہراس کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ ایک چھوٹا سا آن لائن طوفان تھا اور اس بات کی بہترین مثال کہ کیسے ادھوری معلومات حقیقی پریشانی کو جنم دے سکتی ہیں۔ لوگوں کو تو پورا یقین ہو گیا تھا کہ وہ ایک حقیقی جان لیوا ہنگامی صورتحال لائیو سن رہے ہیں۔ اس واقعے سے ایک بات تو صاف ہوئی کہ لوگ خلائی ایجنسیوں پر کتنا گہرا بھروسہ کرتے ہیں، لیکن اس کی ایک دوسری سائیڈ بھی ہے۔ اسی بھروسے کی وجہ سے تشویش اور خوف کی لہر بھی اتنی ہی تیزی سے پھیلتی ہے۔ سوشل میڈیا پر تو خلابازوں کے لیے دعائیا پیغامات کی بھرمار ہو گئی۔ یہ سب کچھ سننے کے بعد سب سے بڑا اور اہم سوال یہی تھا، کیا بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کا عملہ واقعی کسی جان لیوا خطرے میں تھا؟ خوش قسمتی سے یہ افراتفری زیادہ دیر نہیں چلی۔ ناسا نے خود آگے آ کر صورتحال کو واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کا سرکاری بیان کیا تھا۔ ناسا نے اپنے آفیشیل سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ایک بیان جاری کیا جس میں صاف صاف کہا گیا کہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر کوئی ہنگامی صورتحال نہیں ہے۔ انہوں نے سب کو تسلی دی کہ عملے کے تمام ارکان محفوظ ہیں اور صحت مند ہیں۔ تو پھر یہ سب کیا تھا؟ اچھا، تو جو خلا میں ایک حقیقی ایمرجنسی لگ رہی تھی وہ دراصل زمین پر ہونے والی ایک مشق تھی۔ جو خلاباز مشکل میں لگ رہا تھا وہ صرف ایک سیمولیشن کا حصہ تھا، اور جو کچھ ISS پر لائیو ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا وہ حقیقت میں زمین پر ایک کنٹرولڈ ماحول میں کیا جا رہا تھا۔ مطلب کہ یہ ایک تباہی نہیں بلکہ ایک مشق تھی۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسی حقیقت پسندانہ اور شدید مشق کی ضرورت آخر پیش کیوں آتی ہے؟ آئیے اس اہم پہلو کو سمجھتے ہیں۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ زمینی عملہ اور خلاباز ہنگامی حالات کی تیاری کے لیے ایک تربیتی سیمولیشن کر رہے تھے، اور یہ پوری مشق خلا میں نہیں بلکہ زمین پر ہو رہی تھی۔ لیکن ایک تکنیکی غلطی کی وجہ سے اس تربیتی چینل کی آڈیو غلطی سے ISS کے لائیو عوامی چینل پر نشر ہو گئی، اور بس وہیں سے یہ سارا مسئلہ کھڑا ہوا۔ یہاں سب سے اہم نکتہ یہ ہے کہ اگرچہ اس واقعے نے عوام میں بے چینی پیدا کی، لیکن ایسی حقیقت پسندانہ مشقیں خلابازوں کی حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ یہ شفافیت کی دو دھاری تلوار کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ ایک طرف لائیو فیڈز ہمیں خلائی تحقیق کے قریب لاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی جیسا کہ اس معاملے میں ہوا وہ غلط فہمی کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ خلا ایک بہت سخت ماحول ہے، اور یہ مشقیں اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ حقیقی ایمرجنسی میں ہر کوئی اپنا کردار فوری طور پر ادا کر سکے۔ تو یہ پورا واقعہ ہمیں ایک بہت اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے۔ جب معلومات بغیر کسی سیاق و سباق کے ہم تک پہنچتی ہیں اور ہمارا بھروسہ ہمیں اسے فوراً سچ ماننے پر مجبور کرتا ہے، تو لائیو فیڈز اور فوری خبروں کے اس دور میں ہم ایک منصوبہ بند مشق اور ایک حقیقی بحران کے درمیان فرق کیسے کریں گے؟
یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر اس ڈیجیٹل دور میں غور کرنا پہلے سے کئی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔